بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ ایک بار پھر میں پی ایف یو جے سے انٹریکٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں نیشنل پریس کلب میں دعوت دیا تھا اور آج سی ایم صاحب نے آپ کو یہاں دعوت دیا ہے۔ وی آر سیلیبریٹنگ 70th anniversary 75th anniversary of the PFUJ, and I'd like to second the Chief Minister's statement کہ PFUJ خود ایک تحریک ہے اور پاکستان کی ہر جنریشن ایوری جنریشن آف جرنلسٹ نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ PFUJ کا شکر گزار ہے کہ جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اور جہاں سیاسی کارکن جمہوری پسند سیاستدان جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے، ساتھ ساتھ قدم بقدم جو صحافی برادری ہے وہ اپنا آزادی کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور مظہر عباس صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے PFUJ نے احتجاج کیا جب مساوات پہ پابندی لگی اور اس پہ بھی جو قربانیاں آپ کے سینئرز نے دیے۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے جب ARD کی جدوجہد چل رہا تھا اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جمہوری جماعتیں جدوجہد کر رہے تھے، تو وہیں PFUJ اپنے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ جب اس عامر کی آخری لمحات میں I'd like to second the Chief Minister's statement کہ PFUJ خود ایک تحریک ہے اور پاکستان کی ہر جنریشن ایوری جنریشن آف جرنلسٹ نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ PFUJ کا شکر گزار ہے کہ جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اور جہاں سیاسی کارکن جمہوری پسند سیاستدان جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے، ساتھ ساتھ قدم بقدم جو صحافی برادری ہے وہ اپنا آزادی کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور مظہر عباس صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے PFUJ نے احتجاج کیا جب مساوات پہ پابندی لگی اور اس پہ بھی جو قربانیاں آپ کے سینئرز نے دیے۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے جب ARD کی جدوجہد چل رہا تھا اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جمہوری جماعتیں جدوجہد کر رہے تھے، تو وہیں PFUJ اپنے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ جب اس عامر کی آخری لمحات میں جو پابندیاں لگانے شروع لگے اور ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پابندیاں لگی، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ جب شہید بی بی واپس آئی تھی پاکستان 2007 میں، تو اس کیمپین کے سلسلے میں وہ بار بار آپ کے پریس کلبز پہ اور آپ کے فورمز کے ساتھ انگیج کرتے آ رہے ہیں۔ اندرونی لحاظ سے اور آج بھی آزادی صحافت کے حوالے سے چیلنجز ہیں، مگر میں ان چیلنجز کے علاوہ آج بات کرنا چاہنا ہوں۔ ہم پاکستان کی میڈیا کمیونٹی کو PFUJ از اے تنظیم بٹ براڈلی جو پاکستان کے میڈیا پرسنز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی میڈیا میں ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے
صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا. اور دنیا نے دیکھا کہ جب بھارت کے میڈیا سینئر میڈیا اینکرز جو ہم سب جانتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب اپنے میڈیا کے، اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے پروپیگنڈسٹ بن چکے، ڈس انفارمیشن، جھوٹ پہ مبنی براڈ کاسٹ 5 دن کے لیے لگاتار چلا رہے تھے. تو وہی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، ہمارا صحافی کے کریڈیبلٹی کی وجہ سے، فیکٹ کی رپورٹنگ کی وجہ سے اور صحیح جواب دینے کی وجہ سے پاکستان نے وہ بیانیہ کا جنگ کے دوران بھی جیتا، اور شکر الحمدللہ آج تک ہم جیتتے آ رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، ان دنوں میں انہوں نے وہ پابندیاں ہٹائیں، اور میرے خیال میں آج تک وہ پابندیاں واپس نہیں آئی ہیں. تو امید ہے کہ جس انداز سے خاص طور پہ ڈیجیٹل میدان میں یہ احساس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا واریئرز خاص طور پہ جو جنریشن زی نے کردار ادا کیا، اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے وفاقی حکومت کو ہمارا صحافی برادری کا ایسی قدر کریں گے، ایسے احساس کریں گے، اور شاید اپنے کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کر سکیں گے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو پاس دی پروٹیکشن فار جرنلسٹ لیجسلیشن، ہم چاہیں گے کہ اس لیجسلیشن کو ہم زیادہ فعال کریں. آپ کی مدد چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم مزید بہتری لے کر آ سکتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمیں مدد کریں کہ اس دوران جہاں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن باقاعدہ ایک ہتھیار بن چکا ہے، اور یہ ہتھیار کبھی کبھار انتہا پسند اور دہشت گرد اور نفرت پھیلانے والے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا دشمن ملک بھارت، ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور جب جنگ نہیں ہو رہا ہے تو خاص طور پہ بلوچستان کے کانٹیکس میں، مگر اسی طریقے سے کچھ ہمارے سندھ کے صوبے کے حوالے سے، کچھ کشمیر کے حوالے سے، مختلف انداز میں ہمارے پڑوسی ممالک منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. تو ہم جہاں چاہیں گے کہ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے لیجسلیشن بہتر ہو جائے، وہاں ہم PFUJ کی مدد چاہیں گے کہ ہم اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے سندھ میں اپنا قانون سازی کر سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے شہریوں کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی نقصان سے بچا سکیں. میں وزیر انفارمیشن منسٹر آئی اپریشیٹ کہ آپ کو گمبت اور دوسرے جو سندھ کے ترقی کے منصوبے ہیں ان کے دورے کروائیں. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور مختلف صوبے کے جو جرنلسٹ کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں ہر صوبے کے، وفاق کے جو ادارے ہیں، ہم ان کو سندھ میں بار بار ان کا بلائیں، ہمارے مہمان بنیں مختلف شہروں کے، تاکہ ہم اپنا چیلنجز بھی دکھا سکیں، سمجھا سکیں کہ اگر ہم مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور جو ہم نے مشکل سے کامیابیاں حاصل کیے ہیں، چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ ہمارے خاص طور پہ سندھ میں اس وقت جو ہم سیلاب متاثرین کے لیے 2.1 ملین ہاؤسز بنا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے. اور ہم نہ صرف اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر بن رہے ہیں اور روٹی کپڑا مکان تو ہمارا وعدہ ہی تھا، مگر یہ ایک ویمنز امپاورمنٹ کا بھی اس کا ایک پہلو ہے.
اس لیے دس از دی لارجسٹ single largest asset transfer program since شہید ذوالفقار علی بھٹو's land reforms, جہاں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں مگر اکثریت یہ جو زمین تھا جہاں یہ مکان تھے وہ حکومت سندھ کا زمین ہے. تو ہم نے ہر گھر کے لیے جو گھر کا عورت ہے ان کا نام کر دیا ہے اینڈ ویو گیون دیم, وہ مالکانہ حقوق دیے ہیں ان کو. تو اٹ از ناٹ اونلی اے ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام, اٹ از اے ویمنز امپاورمنٹ پروگرام, اٹ از اے پاورٹی الیویشن پروگرام, جہاں پہلی دفعہ ان عورتوں کے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک ایسٹ ہولڈرز بن چکے ہیں, اور اس طریقے سے معاشی انداز میں ہر لحاظ سے ایک بہتری آ رہا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام بھی شرجیل میمن صاحب آپ کو دکھائے. یہ ہم شکر گزار ہے وزیر اعظم کا بھی اور وفاقی حکومت کا بھی کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل کر رہے ہیں. صوبہ سندھ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. ویسے ہی ایک پروگرام تو ہے صوبہ بلوچستان میں, وہاں وفاقی حکومت عمل درآمد کر رہا ہے, تو وہاں بھی کچھ پروگریس ہوا ہے. ہمارا ریکویسٹ رہا ہے کہ اگر سندھ کی طرز پر ہم صوبائی حکومت کے تھرو اور ان این جی اوز کے تھرو عمل درآمد کرے تو ٹرانسپیرنسی بھی بہتر ہوگا, ڈلیوری بھی زیادہ تیز ہوگی. مگر ویسے صوبہ بلوچستان میں یہ منصوبہ چل رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور ہم ساتھ مل کے وہاں بھی افتتاح کرے اور کوشش کرے کہ جو پروگریس بلوچستان میں بھی اس منصوبہ کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ ہم تیز کریں. وہاں بھی آپ تھوڑا سا منصوبے بھی جو کام جو محنت بگٹی صاحب خاص طور پہ جو اسکالرشپ پروگرامز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بلوچستان میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اگر آپ کا وزٹ بن رہا ہے جیسے بگٹی صاحب نے دعوت دیا ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور ہو. وہاں بھی آپ کی ضرور ہمیں وہ مدد چاہیے ہوگا. ایبسلیوٹلی بلوچستان میں مسئلے ہیں, مسائل ہیں, تاریخی مسئلے ہیں جو بہت انویسٹمنٹ کے بعد محنت کے بعد حل ہو سکتے ہیں. اینڈ وہ صرف بلوچستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں جہاں دہشت گردی کے حوالے سے اور اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے کنیٹک ایکشن کی ضرورت تو ہوگا, لیکن صرف کنیٹک ایکشن سے ہم بلوچستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. صوبائی حکومت کا کوشش یہ ہے کہ ہم منصوبے ایسے لے کر آئیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو جنگ ہے وہ بھی جیتنے کے کوشش کر رہے ہیں. مگر وہاں بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا برادری آئے, ہم سے انگیج کرے. چیف منسٹر صاحب کے جو مسئلے ہیں, جو مشکلات ہیں, میرے خیال میں پاکستان کے باقی صوبے ایک طرف اور بلوچستان کی جو مشکلات ہیں وہ اس انداز سے شاید ہمیں وفاقی سطح پہ اس طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اٹ ول بی ہیلپ فل آئی تھنک اف دا چیف منسٹر وڈ ہوسٹ یو اینڈ تھوڑا سا ان مشکلات کے حوالے سے ہم آپ کے انپٹ لیں, آپ کی مدد لیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ disinformation or about lack of coverage. genuine challenges ہیں, complex issues ہیں, اور آج کل پاکستان میں complex issues کے حل نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. تو I would appreciate if your PFUG delegation when they visit Balochistan have a chance to engage with the Chief Minister on those issues as well. So thank you everybody. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ایک بار پھر آپ سب کو مبارک ہو on your 75th anniversary. and انشاءاللہ تعالی جب میں اسلام آباد پہنچتا ہوں تو ایک اور ملاقات بٹ صاحب کے ساتھ, آپ کا تنظیم کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ بھی ہم کریں گے. تھینک یو.